अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN। नादरीन, इससे पहले हमने ये प्रोग्राम आज के दिन ये वीडियो अपलोड की थी कि हुकूमत फ्रीज़ हो चुकी है, मुंजमद हो चुकी है, जो वजारतों में कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन बड़ी ख़बर आ चुकी है कि डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख, जो कि सबसे बड़ी वजारत यानी फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री का कलमदान संभाले हुए हैं, उनको ओहदा छोड़ने का कह दिया गया है। इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उन्हें कह दिया है कि आप अब वफाकी वज़ीर भी नहीं रह सकते, बल्कि वो मुशीर ख़जाना भी नहीं रहेंगे। और ये कलमदान दिया जा रहा है इंडस्ट्री इसके वज़ीर हमाद अज़हर को। वफाकी काबीना में अहम तब्दीलियाँ हो रही हैं और ये एक मरतबा फिर ये नया तजर्बा इमरान खान कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह वो कामयाब हो जाएँ। लेकिन ना तजर्बेकारी, होमवर्क का फुकदान और अपनी कई हुकूमती नाअहलियाँ, उनको छुपाने के लिए कोई न कोई वो रास्ता ढूंढते हैं। कभी वज़रा की कप्तान अपने वज़रा की टीम तब्दील करते हैं, कभी अफसरान की टीम तब्दील करते हैं, लेकिन कामयाबी उनके पल्ले नहीं पड़ रही। तो अब्दुल हफीज़ शेख के तबादले यानी उनको हटाने का फ़ैसला इस हुकूमत का सबसे बड़ा फ़ैसला है। क्या महरक़ात हैं अब्दुल हफीज़ शेख पे, क्या क्या आजमाइश आई, अब्दुल हफीज़ शेख को किसकी जगह मुकर्रर किया गया, ये सब हम आपको वीडियो में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि अब्दुल हफीज़ शेख के लिए मुश्किल वक्त कब आया था। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो नाज़रीन, डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की इस हुकूमत में अहम हैसियत रही है, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख का ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से नहीं था। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख को वो लोग लाए जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में लाए, यानी परवेज़ मुशर्रफ की बाक़ियात उनको लाई और फिर इस काबीना में फ़िट कर दिया गया असद उमर की जगह। असद उमर जो कि PTI के बानी रुकन नहीं लेकिन कमिटेड रुकन थे और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के वो अच्छे खासे दोस्त बन गए थे। उनके अपने आइडियाज़ थे, लेकिन उन्हें अचानक हटाकर पहले मरहले में अब्दुल हफीज़ शेख को इंडक्ट कर दिया गया था। और ये सारा जो इंतज़ाम था, सारी जो मैनेजमेंट थी, वो PTI ने नहीं की थी, हुकूमत ने नहीं की थी, लेकिन हुकूमत को लाने वालों ने की थी। और इमरान खान साहब उनको जवाब नहीं दे सकते थे, क्योंकि इमरान खान कैसे जवाब देते, ख़ुद ही वो उनके ही पाले हुए, बड़े हुए, लाए हुए और उंगल से पकड़ के इक़्तिदार में बिठाए हुए वज़ीर-ए-आज़म थे। तो उनको जो कहा गया वो किया गया और अब्दुल हफीज़ शेख को मशीर ख़जाना के ओहदे पे विराजमान कर दिया गया। लेकिन ये मामला चलते रहे और अब्दुल हफीज़ शेख का जो तकर्रुर था वो डायरेक्ट फिर उस पर यही तनकीद होती रही कि ये IMF का बंदा आ गया। अब्दुल हफीज़ शेख के आते हुए IMF से जल्दी बन गए और पाकिस्तान को पैसे मिलने शुरू हो गए। फिर ये तनकीद अपोजिशन जमायतों की होने लगी कि IMF से बात कर रहे हैं, बल्कि PTI की हुकूमत को PTIMF की हुकूमत कहा गया। अब्दुल हफीज़ शेख की जो पहला बजट उन्होंने दिया उस पर भी बहुत सी तनकीद हुई, उसको IMF का बजट कहा गया। बहरहाल ये मामला चलते रहे। असद उमर आखिर में फिर दूसरी वजारत उन्होंने संभाल ली, लेकिन माली मामलात इतने वो डॉक्टर हफीज़ शेख के हाथ में रहे। फिर ऐसा भी रहा कि रेवेन्यू जो मिनिस्ट्री थी वो जब डॉक्टर हफीज़ शेख के बजाय हमाद अज़हर के पास रही तो उस पर भी इख्तलाफ हुए। फिर डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने वो भी वजारत ले ली, तो शेडो वज़ीर-ए-आज़म कहा जाने लगा। बल्कि अब्दुल हफीज़ शेख को ऐसा बाअसर और ख़ुद मुख्तियार वज़ीर कहा जाने लगा कि उनके पास इख्तियार था कि अगर वो वज़ीर-ए-आज़म की समरी ना माने, नामंजूर करें तो वो वापस भी भेज देते थे। लेकिन फिर मामला थोड़े गड़बड़ हुए और लाहौर हाई कोर्ट से एक फ़ैसला आ गया। हाई कोर्ट का फ़ैसला वो एक जानदार किस्म का फ़ैसला था, जिसमें कहा गया था कि जो मशीरान हुकूमत के मशीर जो जितने भी हैं उनको किसी भी काबीना कमेटी का सरबराह नहीं बनाया जा सकता। और ये 3 माह पहले यानी ये दिसंबर की कोई 8-9 तारीख को 2020 की शुरुआत में ये फ़ैसला आया था। और उस फैसले में कहा गया था कि जितने भी गैर मुंतखब मशीर हैं, यानी आइन में तो वज़ीर-ए-आज़म को 5 मशीर रखने की हिदायत इजाज़त दी हुई है और वज़ीर-ए-आज़म ने 4 मशीर रखे हुए हैं, लेकिन मुआवरीन की एक फ़ौज ज़फ़र मौज है और अनगिने मुआविन हैं। और वज़ीर-ए-आज़म जो ख़ुद ही एक पार्लियामेंट्री सिस्टम या जमहूरी सिस्टम जो मुंतखब निज़ाम होता है
اس پہ یقین نہیں رکھتے تو پھر یہ الگ الگ کاؤنسلز بنانا، ٹاسک فورس بنانا، یہ کمیٹی بنانا، وہ کمیٹی، تو انہوں نے معاونین کی ایک بڑی لمبی قطار بنائے ہوئے اپنے گرد، جو خاص خاص ان کے بندے ہیں، پھر کیا کیا نام ان کے لیں، زلفی بخاری، عثمان ڈار، فلاں فلاں فلاں۔ تو جب یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ مشیران جو ہیں وہ غیر منتخب مشیر جو ہیں وہ کمیٹیوں کے سربراہ نہیں ہو سکتے، تو اس وقت ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کے پاس 5 کمیٹیوں کی سربراہی تھی۔ ECC کی وہ سربراہی وہ کر رہے تھے، سرمایہ کاری کی کمیٹی سربراہی وہ کر رہے تھے، IPP سے بات کرنے کی جو کمیٹی تھی وہ سربراہی وہ کر رہے تھے، فارن فنڈنگ کے حاصلات کے حوالے سے جو کمیٹی تھی ان کی سربراہی وہ کر رہے تھے۔ اسی طرح ایک اور کمیٹی بھی تھی جو کابینٹ کمیٹی تھی، اور اس کی سربراہی بھی ڈاکٹر حفیظ شیخ کے پاس تھی۔ ایک ہی جھٹکے میں یعنی ایک ہی فیصلے میں ان کمیٹیوں کی سربراہی چلی گئی، بلکہ 9 دسمبر 2020 کو ECC کا اجلاس بھی طلب کیا ہوا تھا، لیکن ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ اجلاس بھی منسوخ کر دیا گیا۔ اور پھر سوچا گیا، حکومتی ٹیم بیٹھی، پھر جو لیگل ٹیم وہ بیٹھی کہ اب کس طرح کیا جائے، حفیظ شیخ کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، حفیظ شیخ کے حوالے سے پریشر بھی تھا، لیکن پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو آئین میں سے جو دی گئی ہے شق، اس کے تحت وفاقی وزیر بنایا جائے، اور وزیر وہ 6 ماہ کے لیے وفاقی وزیر بنایا جا سکتا ہے، تا وقت کہ ان کو منتخب ان 6 ماہ میں نہیں کروایا جا سکتا۔ حکومت کے پاس چانس تھا اور وہ چانس حکومت نے اویل بھی کیا، لیکن بدقسمتی کہ حکومت پورا کام نہیں کر سکی۔ حکومت کی معاشی پالیسیاں ایسی تھی کہ حفیظ شیخ کو پھر وہ مطلب کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ حکومت نے یہی سوچا کہ یہ دسمبر کی میں بات کر رہا ہوں، دسمبر کے پہلے یا دوسرے عشرے میں، مطلب ہفتے میں، تو حفیظ شیخ کو وفاقی وزیر منتخب کیا گیا، حلف ان سے لیا گیا، صدر پاکستان نے حلف لیا اور وفاقی وزیر بن گئے۔ پھر وہ تمام کمیٹیوں کے سربراہ بن گئے، پھر NFC کا جو اجلاس ہوا ان کی بھی صدارت کرنے لگے۔ اس کے بیچ یہ مارچ میں سینٹ انتخابات ہوئے۔ حکومت کا ٹارگیٹ تھا کہ سینٹ انتخابات میں حفیظ شیخ کو منتخب کروایا جائے گا، لیکن حکومت بدنیتی کا مظاہرہ کیا، اور حفیظ شیخ نے جب خواہش کا اظہار کیا کہ انہیں سندھ سے منتخب کروایا جائے، کیونکہ وہ خود سندھ کے ہیں اور ان کا ووٹ بھی وہیں داخل ہے، تو حکومت نے انکار کر دیا، اور وہاں اپنے عمران خان نے اپنے چہیتے، اپنے لاڈلے اور جعلی حلف نامہ دینے والے یعنی دوہری شہرت والے فیصل وافڈا کو سندھ سے سینیٹر منتخب کروایا سندھ اسمبلی سے، اور حفیظ شیخ کو اسلام آباد سے سینیٹر منتخب کروانے کے لیے ٹکٹ دے دیا گیا۔ اور یہ پتہ بھی تھا کہ اسلام آباد میں مقابلہ ٹف ہے، یہاں پہ مرکزی قومی اسمبلی ہے، قومی اسمبلی ایک ہی سیٹ ہے، اور ایک ہی سیٹ کے حوالے سے اپوزیشن اسٹرینتھ میں بھی ہے، اور اپوزیشن کو فقط مزید 10-12 ووٹ چاہیے تھے، لیکن عمران خان نے وہ رسک اٹھایا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے عمران خان کی خواہش ہو کہ یہ اللہ کرے ان میں سے جان بھی چھوٹ جائے، تو بہرحال وہ کام ہو گیا، حفیظ شیخ کو شکست ہو گئی۔ جب حفیظ شیخ کو شکست ہو گئی تو حالانکہ یہ شکست بنیادی طور پہ تحریک انصاف کو یا عمران خان کو تو نہیں ہوئی، حفیظ شیخ کو لانے والوں کی ہوئی، اور حفیظ شیخ جن کو انکار نہیں کرتا، جن کے لیے دل کھلے ہوئے ہیں، خزانے بھی کھلے ہوئے ہیں، تو ان کی شکست تھی یہ۔ اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان سے جو آج کل ناراضگیاں چل رہی ہیں وہ اس شکست کا بھی کردار ہو۔ بہرحال حفیظ شیخ کو اگر حکومت آج بھی چاہے تو KPK سے کسی سینیٹر کو استعفیٰ دلوا کے، پنجاب سے کسی سینیٹر کو استعفیٰ دلوا کے وہاں سے منتخب کروا سکتی ہے سینیٹر، یا ضمنی انتخابات میں سے کسی MNA کو استعفیٰ دلوا کے وہیں سے منتخب کروا سکتی ہے، لیکن حکومت نہیں چاہتی۔ حکومت خود تذبذب، اضطراب اور ایک مبہم سی سچویشن کا شکار ہے کہ غیر یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہے کہ پتہ نہیں یہ کشتی کب تک چلنی ہے، یہ نیا آگے کسی کنارے پہ کھڑی ہونی ہے یا ڈوب کے جانی ہے۔ بہرحال یہ صورتحال اس وقت موجود ہے، کیونکہ کام کوئی نہیں ہو رہا ہے، اور چاہنے والے جو لانے والے ہیں وہ خود اب نہیں چاہ رہے ہیں، تو یہ صورتحال ہے۔ اور اس صورتحال میں یہ اہم فیصلہ کیا گیا کہ حفیظ شیخ کو فارغ کیا جائے۔ حفیظ شیخ سے ویسے بھی
6 ماہ کے لیے انہیں وزیر بنوایا گیا تھا، تو نیت نہیں ہے کہ انہیں مستقل وزیر بنوانے کے لیے منتخب کروانا پڑے گا، تو حکومت اسے بھی جان چھڑانا چاہ رہی ہے۔ اس لیے حفیظ شیخ کو پیغام بھیجا گیا کہ بھئی آپ بس اب خود کو فارغ سمجھیں، ہو سکتا ہے کہ اس پروگرام تک یا 1-2 دن تک وہ استعفیٰ بھی آ جائے حفیظ شیخ کا، اور حفیظ شیخ پھر خزانے والی وزارت کو چھوڑ دیں گے اور پھر ملک بھی چھوڑ دیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس میں عدالت نے یہ آبزرویشن دی تھی کہ حفیظ شیخ کے اثاثوں میں ایک بیگ شامل ہے، اور جب جاتے ہیں وہ بیگ لے کے جاتے ہیں۔ یہ چوتھی مرتبہ حفیظ شیخ پاکستان آئے، اور پھر جب وہ نہیں ہوتے، یعنی اقتدار میں یا وزارت میں نہیں ہوتے، تو وہ ملک میں بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ حفیظ شیخ جب وزارت میں نہیں ہوں گے تو وہ ملک میں بھی نہیں ہوں گے۔ وہ IMF کے، عالمی اداروں کے، عالمی مالیاتی اداروں کے ایک کامپیٹنٹ ٹیکنوکریٹ افسر ہیں، اور وہاں کہیں نہ کہیں وہ لگ جائیں گے۔ لیکن عبدالحفیظ شیخ کو ہٹانے کے حوالے سے ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ پاکستان جو کابینہ ہے اس میں یہ جو اسٹیٹ بینک کے حوالے سے جو خود مختاری کے نام پہ جو خطرناک قسم کی قانون سازی کی جا رہی ہے، اور ایبسلیوٹ پاور دیے جا رہے ہیں گورنر کو، اسٹیٹ بینک کو، ان کی مدت بھی بڑھائی جا رہی ہے، اور خود کو ایکسٹینشن دینے کا اختیار بھی دیا جا رہا ہے، پھر اپنی جگہ پہ کسی اور کو مقرر کرنے کا اختیارات دیا جا رہا ہے۔ پھر اس قانون سازی میں یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک پاکستانی حکومت، یعنی حکومت کو قرض نہیں دے گی کسی بھی صورت میں۔ حالانکہ آپ انٹرنیشنل ڈکشنری میں اگر دیکھیں، سینٹرل بینک کا جو بھی ہوتے ہیں ملکوں کے، ان کے 2 ہی کام ہوتے ہیں، ایک تو مانیٹری پالیسی تیار کرنا، دوسرا جو ان کے انڈر بینکنگ سسٹم ہوتی ہے اس کی نگرانی کرنا۔ لیکن اس جو قانون سازی تیار ہو رہی ہے اس پہ بہت تنقید بھی ہوئی ہے میڈیا میں، اور یہ اس پہ ہو رہی ہے کہ یہ حکومت بورنگ نہیں کرے گی، کوئی بھی قرضہ نہیں دے گی اسٹیٹ بینک حکومت کو لوکلی، لیکن جو قرضہ جات ہوں گے فارن، اس پہ جو پہلے مطلب پہلا کام اسٹیٹ بینک کا یہی ہوگا کہ جو باہر کے جتنے بھی قرضے ہوں گے ان کی قسط دے دیا کریں گے، باقی پیسے جو ہوں گے وہ چلیں گے ادھر۔ باقی آپ سمجھ جائیں کہ پاکستان میں پھر کیا ترقیاتی کام ہوں گے۔ بہرحال اس پالیسی کو لے کے، اس قانون سازی کو لے کے سنا ہے کہ بہت سے اختلافات ہیں، اور ان اختلافات کی بنیاد پہ پاکستان کی معاشی پالیسی، بلکہ معاشیت کی تباہی جتنی ہوئی ہے اس کو لے کے کابینہ میں اضطراب پایا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے خود اس کا اعتراف کر لیا ہو کہ یہ کام ہم سے زور ہے۔ تو اسی وجہ سے عبدالحفیظ شیخ جیسے بااثر بندے کو فارغ کیا جا رہا ہے، اور عبدالحفیظ شیخ کو فارغ کرنا یعنی ان کو گھر بھیجنا، ان سے وزارت چھیننا، یہ ایک دوسری بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے جو اچھے تعلقات تھے وہ تعلقات نہیں رہے، اور یہ ایک شروعات ہے کہ عمران خان عبدالحفیظ شیخ یعنی ان کے بندوں کو، جن کا بندہ وہ خود ہے، ان کو فارغ کرے۔ ان کو پیغام یہ دے رہا ہے کہ اب میں چلا کر دکھاؤں گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت کی ڈوبی ہوئی نیا ہے اس کو عبدالحفیظ شیخ کو سائیڈ لائن کر کے عمران خان صاحب وہ کس طرح کنارے پہ لگاتے ہیں، کس طرح ملک کو ایک معاشی طور پہ سرگرم، معاشی طور پہ مضبوط کر سکتے ہیں۔ یہ عبدالحفیظ شیخ کے بعد آنے والے جو نئے وزیر ہوں گے، خزانے کے وزیر، ان کی کارکردگی اور ان کے کام کے بعد ہی ان کے نتائج ہم دیکھ سکیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔